أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب وفقني لما تحب وترضى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن وهو رب العرش العظيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المظلومين خصوصا على إمام المنتظر أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة صلوات صلوات کے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی ہے۔ عام وقت میں صلوات پڑھی جائے تو اس کا ثواب اور ہے، مجلس شبیر میں صلوات پڑھی جائے تو اس کا ثواب اور ہے۔ محمد آل محمد بلند تر صلوات شب جمعہ اگر صلوات پڑھی جائے تو اس کا ثواب اور ہے، نماز ادا کر کے پھر وارث قرآن کا ذکر سنتے ہوئے صلوات پڑھی جائے تو پھر اس کا ثواب اور ہے۔ لوگ فقیروں سے ولیوں سے جا کر کہتے ہیں کوئی ورد بتائیں کہ میرا کام ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جو ورد یاد ہوتا ہے وہ ورد کرتا نہیں اور در بدر پھرتا رہتا ہے، جبکہ صلوات ایک ایسا ورد ہے، صلوات ایک ایسا ورد ہے کہ آدم و حوا کے نکاح کے وقت پوچھا گیا کہ کیا حق مہر کے لیے کچھ ہے، تو اس وقت تو کوئی چیز خلق ہی نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ کہتے میرے پاس درم و دینار پیسہ یورو ہے، جب کہا کوئی چیز ہے دینے کے لیے حق مہر، تو بتایا گیا کہ ابھی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آواز قدرت آئی کہ ان مقدس ہستیوں پہ 5 مرتبہ درود پڑھو۔ ابھی بھی
میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 آدمیوں نے درود نہیں پڑھا، تیسرے آدمی نے ٹیک لگا کے بہت آہستہ پڑھا ہے۔ بلندتر صلوات۔ اگر اسی صلوات کے اوپر گفتگو شروع کی جائے تو ایک پورا مکمل عشرہ چاہیے کہ صلوات پڑھنے کا حکم کس نے دیا ہے، کس کس کو دیا ہے، کس پہ درود ہے، کس نے پڑھنا ہے، کس پہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ موضوع ہے، کوشش کروں گا ہر روز 1-2 سطر اس میں سے آپ کے حوالے کر دی جائے۔ درود پڑھنے سے بڑے بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا فلاں گناہ کا یہ کفارہ ہے، فلاں گناہ کا یہ کفارہ ہے، فلاں گناہ کا یہ کفارہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب تم کفارہ دے نہیں سکتے تو خالی درود ہی پڑھتے رہو۔ قرآن اور اتباع رسول کے موضوع کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ مالٹا کی سرزمین پہ مالٹا کے مومنین کی ہمتوں سے، ان کی کوششوں سے عشرہ محرم کی آج یہ تیسری مجلس جا رہی ہے۔ قرآن اور اتباع رسول یعنی بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اطاعت رسول قرآن میں کیا ہے، اتباع رسول قرآن میں کیا ہے، کیا قرآن کافی ہے یا اتباع رسول ضروری ہے؟ کیا قرآن کافی ہے یا اتباع رسول ضروری ہے؟ میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی کہے حسبنا کتاب اللہ تو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے میرے لیے قرآن کافی ہے۔ اگر قرآن کو کافی سمجھتا ہوتا تو قرآن ہی کہہ رہا ہے اتباع رسول کرو۔ آج ہم حدیث کا ترجمہ پہلے کریں گے، 2 دن ہوئے حدیث کا ترجمہ ہم شروع نہیں کر سکے۔ بلندتر صلوات۔ ایک جاگتی ہوئی صلوات۔ ارشاد رب العزت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اس وقت تک اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتا جب مجھ اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ مرضی الہی کے بغیر نہ بولنے والی زبان کہہ رہی ہے زینوا مجالسکم، زینوا مجالسکم، زینت دو اپنی مجلسوں کو، زینت دو اپنی مجالس کو۔ یہاں رک رک کے میں چلنا چاہ رہا ہوں دوستو۔ زینو امر ہے، ہر لغت میں ہر گرامر میں مختلف افعال ہوتے ہیں۔ زینو فعل امر ہے، یعنی مشورہ نہیں دیا جا رہا، حکم دیا جا رہا ہے۔ مشورہ نہیں دیا جا رہا کہ تمہاری مرضی ہے کرو، تمہاری مرضی ہے نہ کرو، امر دیا جا رہا ہے۔ زینو، زینو زینت دو، کس کو؟ زینو مجالسکم، اپنی مجالس کو زینت دو۔ کس چیز کے ساتھ؟ بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر کے ساتھ زینت دو۔ میں واپس آنا چاہ رہا ہوں، ایک ایک لفظ کو ساتھ لے کے چلنے کا عادی ہوں۔ جنہوں نے گزشتہ سال سنا ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ ایک لفظ بھی میں نیچے نہیں جانے دیتا۔ دوستو زینو امر ہے، زینت دو۔ ہم اپنے گھروں کو، ڈرائنگ روم کو زینت دیتے ہیں، بابا جی کی فوٹو لگا دی، اگر بابا جی ڈاکٹر تھے تو ان کی تصویر لگا دی، اگر تایا جی کیپٹن تھے تو ان کی تصویر لگا دی۔ جب تک گردنیں ہلتی رہیں گی تصویریں لگتی رہیں گی۔ ہاں،
یعنی زینت دو. ہم اپنی ڈرائنگ روم کو زینت دیتے ہیں. کسی نے کوئی سینری لگا دی, کسی نے دنیا میں سیر کی, فلاں جگہ گیا وہاں سے سینری لایا وہ لگا دی, کسی نے ٹیک لگائے ہوئے خاموش سامعین کی تصویر لگا دی. ہاں, تصویریں بنتی چلتی آ رہی ہیں. تو لوگ اپنے اپنے ڈرائنگ روم کو زینت دیتے آ رہے ہیں. آپ نے مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کے دیکھا ہوگا کہ جس نے بھی اپنے ڈرائنگ روم کو زینت دی ہے اپنے مزاج کے مطابق, اپنے مزاج کے مطابق. تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. دوستو, آپ کے دوست بھی کافی ہیں, رشتہ دار بھی کافی ہیں, آنا جانا بھی کافی ہے. پاکستان میں بھی آپ جاتے رہتے ہیں, رشتہ داروں کے پاس, عہدے داروں کے پاس, اقتدار والوں کے پاس, غریبوں کے پاس, امیروں کے پاس, اپنوں کے پاس, بیگانوں کے پاس جب جاتے ہیں, ہر کسی کا ڈرائنگ روم ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر کسی کا ڈرائنگ روم ایک جیسا نہیں ہوتا. کسی ڈرائنگ روم میں سورہ کوثر ہوتی ہے, کسی ڈرائنگ روم میں نعت علی ہوتی ہے, کسی ڈرائنگ روم میں نعت علی ہوتی ہے. جو باقی جو ڈرائنگ روم ہے وہ آپ جانے اور وہ جانے. یعنی ان کے اندازے سے اس طرح زینت دی جا سکتی ہے. اگر ڈرائنگ روم میں یہ سینری ہو تو اچھا لگتا ہے, یہ فوٹو ہو تو اچھا لگتا ہے, یہ بینر ہو تو اچھا لگتا ہے, یہ سٹیکر ہو تو اچھا لگتا ہے, صوفہ اس طرح ہو تو اچھا لگتا ہے, ٹی وی اس طرح کا ہو تو اچھا لگتا ہے. جب تک ساتھ نہیں چلیں گے مسالے ہی چلیں گی. جی, جیسے جیسے میزبان ویسی ویسی نیت, ویسی ویسی ذہنیت, جیسی ذہنیت ویسی ویسی زینت. مگر ختمی مرتبت نے, جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس نے پورا دین ہمیں دیا ہے, وہ قرآن کی روح سے ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نبیوں کا نبی تمہیں ایک ایسی سینری بتا دیتا ہوں, ایسی سینری بتا دیتا ہوں, اگر تم نے اس سے زینت دی, اپنے ڈرائنگ روم کو, اپنی مجلس کو بتاتا جاؤں کہ مجلس کسے کہتے ہیں. مجلس اس میں ظرف زمان بھی ہے, مجلس اس میں ظرف مقام بھی ہے. مطلب کیا, جہاں بیٹھو وہ مجلس ہے, جس وقت بیٹھو وہ وقت مجلس ہے. نہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ہاں, پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے ہیں. جب پڑھے لکھے چہرے ہوں تو کوشش کرتا ہوں کوئی علمی گفتگو ہو جائے. دوستو, مجلس اس میں ظرف مقام, یعنی جس جگہ پہ بیٹھو اس کو مجلس کہتے ہیں. توجہ ہے, جس جگہ پہ بیٹھو اس جگہ کو مجلس کہتے ہیں. جس وقت میں بیٹھو اس وقت کو مجلس کہتے ہیں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں زینو مجالسکم, تم ہر بیٹھنے کی جگہ کو زینت دو, ہر بیٹھنے کے وقت کو زینت دو. ہر بیٹھنے کی جگہ کو زینت دو, ہر بیٹھنے کے 6 آدمی, ہر بیٹھنے کے وقت کو زینت دو. پیغمبر نے یہ قید نہیں لگائی کہ دری ہو تو, سپیکر ہو تو, ممبر ہو تو, نہیں. مجالسکم, اپنی ہر بیٹھک کو, دارے میں بیٹھے ہوئے ہو, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو, ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے ہو, دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو, سنڈے کسی ملنے والے کے پاس گئے ہوئے ہو, 1 منٹ بیٹھو تو بھی علی علی کرو, 1 گھنٹہ بیٹھو تو بھی علی علی کرو. زینو مجالسکم, زینت دو اپنی مجالس کو, اپنی بیٹھکوں کو, اپنے بیٹھنے کے وقت کو, اپنے بیٹھنے کی جگہ کو زینت دو. کس چیز کے ساتھ؟ بذکر علی ابن ابی طالب,
ہر علی کے ذکر کے ساتھ نہیں، وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ جی پیغمبر جانتے تھے، نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، آنے والے لوگ اپنے اولادوں کے نام علی رکھیں گے، آنے والی نسلیں اپنے اولادوں کے نام علی رکھیں گے۔ فرمایا ہر علی کا ذکر کرنا عبادت نہیں، اس علی کا ذکر کرنا عبادت ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے، جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ یا رسول اللہ کیوں علی کے نام کے ساتھ ذکر کریں، زینت دیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے وقت جگہ کو کیوں زینت دیں؟ تاریخ میں اور شخصیات کم ہیں، کسی اور کا نام لے لو۔ جواب ملتا ہے کیا کروں؟ ذکرہ ذکری، کیا کروں؟ ذکرہ ذکری، اس علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اس علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ یا رسول اللہ فلاں کا ذکر تمہارا ذکر نہیں، فلاں کا ذکر تمہارا ذکر نہیں، فلاں کا ذکر تمہارا ذکر نہیں، فلاں کا ذکر تمہارا ذکر نہیں۔ آواز رسالت آتی ہے نہیں 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 نہیں، ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ اللہ کرو تو بھی عبادت ہے، علی علی کرو تو بھی اللہ اللہ کرو تو بھی سب بول رہے ہیں، ہاں جو عبادت سمجھتے ہیں وہ بولیں گے اللہ اللہ کرو تو بھی عبادت ہے، علی علی کرو تو بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی سمجھے نا جی شیعہ علی کو اللہ کہتے ہیں، خدا کی قسم ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، مگر اللہ اپنے آپ کو علی کہتا ہے۔ علی کے اللہ کی قسم ہے، علی کے اللہ کی قسم ہے، ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، اللہ کہتا ہے میرے ناموں میں ایک نام علی بھی ہے۔ اللہ اپنے آپ کو علی کہتا ہے۔ اچھا علی کا ذکر عبادت ہے۔ ایک بہت قریب سے ہو کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ کتنے انبیاء گزرے؟ 1,24,000۔ کتنے انبیاء گزرے؟ 24,000۔ یا رسول اللہ جب آپ نے علی کے ذکر کو اپنا ذکر کہا، کیوں نہیں کہا آدم کے ذکر کو اپنا ذکر، نوح کا ذکر میرا ذکر، ابراہیم کا ذکر میرا ذکر، موسیٰ کا ذکر میرا ذکر، عیسیٰ کا ذکر میرا ذکر، ایوب کا ذکر میرا یہ ذکر، یعقوب کا ذکر میرا یہ ذکر، یوسف کا ذکر میرا ذکر، یونس کا ذکر میرا ذکر۔ پروردگار کے رسول ہمیں بتائیے، نبیوں کا ذکر تو نے نہیں کہا میرا ذکر، رسولوں کا ذکر یہ نہیں کہا میرا ذکر، علی کے ذکر کو کہا ہے کہ میرا ذکر، میرا ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر عبادت۔ جواب یہ ملے گا کہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا نتیجہ غدیر پہ علی ولی اللہ۔
الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ. حبیب پہنچا دیجئے، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اس میں سے صرف میں نے ایک سطر پڑھنی ہے، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. مطلب کیا کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا. اے میرے رسول، اے میرے رسول، علی کی ولایت پہنچا دے. اگر تو نے یہ نہ پہنچائی تو کچھ نہیں پہنچایا. جبکہ نماز بتا چکے، روزہ بتا چکے، حج بتا چکے، زکوٰۃ بتا چکے، سرما بتا چکے، مسواک بتا چکے، سارا دین بتا چکے. کہا اگر تو نے علی ولی اللہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. مطلب کیا؟ پیغمبر کی رسالت بچتی ہے علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ. تو پھر پڑھنے والے تو نے ولایت نہ پڑھی تو کچھ نہ پڑھی. سننے والوں اگر تم نے یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. دوستو، نبوت ہوتا ہے، رسالت ہوتا ہے. نبوت، رسالت، امامت، خلافت، ولایت. آج قیمتی صدر پڑھنا چاہتا ہوں، پھر دہرا لیں. نبوت ہوتا ہے، رسالت ہوتا ہے، امامت ہوتا ہے، خلافت ہوتا ہے، ولایت ہوتا ہے. آج بتانا چاہتا ہوں سب سے بڑا عہدہ کون سا ہے. ان میں سب سے بڑا عہدہ کون سا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ رسالت سب سے بڑا عہدہ ہے، اللہ کو رسول کہو تو کافر ہو جاؤ گے. آپ تو پہنچ گئے، آپ تو پہنچ گئے. جی، رسالت عہدہ ہے، نبوت عہدہ ہے، خلافت عہدہ ہے، امامت عہدہ ہے، ولایت عہدہ ہے. اگر کوئی کہے سب سے بڑے عہدے کا نام نبوت ہے، اللہ کو نبی کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اگر کوئی کہے جی رسالت سب سے بڑا عہدہ ہے، اللہ کو رسول کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اگر کوئی کہے جی خلافت سب سے بڑا عہدہ ہے، اللہ کو خلیفہ کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اگر کوئی کہے جی امامت سب سے بڑا ہوتا ہے، توجہ چاہوں گا، اگر کوئی کہے جی امامت سب سے بڑا ہوتا ہے، اللہ کو امام کہو گے، اللہ کو امام کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے. سب سے بڑا عہدہ وہ ہے جو ان عہدوں میں سے اللہ کا ہوتا ہے. ان عہدوں میں سے جو سب سے بڑا ہوتا وہ ہے جو اللہ کا ہوتا ہے. اللہ نبی نہیں ہے، اللہ رسول نہیں ہے، اللہ خلیفہ نہیں ہے، اللہ امام نہیں ہے. اللہ ہے کیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. ان کے نعرے کا جواب جس نے دیا ہے اس کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. انما
ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک اللہ ولی ہے. اللہ امام نہیں ہے, اللہ نبی نہیں ہے, اللہ رسول نہیں ہے, اللہ خلیفہ نہیں ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ. ایک اللہ ولی ہے, ایک اللہ کا رسول ولی ہے, ایک وہ ہستی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہوئی نظر آتی ہے, جس کا ترجمہ مرضی ہے. لے کر اس اندر منبر پہ لے آؤ, جب کھولو گے سوائے علی کے سوائے علی کے کوئی نہیں نظر آتا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو. معلوم ہوا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے اور ہیں, لینے والے اور ہیں. آپ سلامت رہیں. عظمت امیر المومنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. آنے والی مجلسوں میں شاید میں ولی کا ترجمہ بھی کروں, ٹھیک ہے. ہاں آج کل لفظ تو آیت تو بدل نہیں سکتے, قرآن پاک میں لفظ تو نکال نہیں سکتے, لفظ تو بدل نہیں سکتے, ترجمہ بدل لیتے ہیں. جی مولا کا معنی دوست ہے, ٹھیک ہے جی. مولا کا معنی بولو زور سے, مولا کا معنی دوست ہے. عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں, ٹھیک ہے جی. توجہات ہیں, میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا, اس سے قیمتی بات کرنا چاہتا ہوں, اس سے قیمتی بات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں. مثلا لفظ ہے عین, عین یا نون. جن کو عین کا پتہ ہے وہ سارا لاؤ, جن کو یا کا پتہ ہے وہ سارا لاؤ. کوئی مشکل بات تو نہیں شروع کی. لفظ ہے عین, عین یا نون, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں عین یہ نون, عربی میں یہ کو یا کہتے ہیں. اچھا, یہ جو عین نون ہے نا عربی زبان کا لفظ, اس کا ترجمہ ہے آنکھ, اس کا ترجمہ ہے چشمہ, یعنی اینک. پڑھنے والا قریب سے اگر مطالعہ صحیح نہیں کر سکتا تو اس کو اینک خرید کے دو تاکہ اگلے سال ضرور آئے, ٹھیک ہے جی. ہاں, تو اس کا ترجمہ ہے اینک, اس کا ترجمہ ہے آنکھ, اس کا ترجمہ ہے پانی کا فوارہ چشمہ, اس کا ترجمہ ہے بڑیا, اس کا ترجمہ ہے گھٹنا. یعنی ترجمے ایک لفظ کے کئی ہوتے ہیں, کہاں کس لفظ کا کیا ترجمہ بنتا ہے. عین نون کا یہاں کیا ترجمہ بنتا ہے, یہاں کیا ترجمہ بنتا ہے, یہ ہم نہیں بتا سکتے. یہ اس نے بتانا ہے جس کی اطاعت بھی کرنی ہے, اتباع بھی کرنی ہے. یہ اس نے بتانا ہے جس کی اطاعت بھی کرنی ہے, اتباع بھی کرنی ہے. کہا جاتا ہے جی مولا کا معنی دوست. دوست کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں یار. توجہ ہے, توجہ ہے. دوست کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں یار. یاروں میں جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا چھاڑی یار. نہیں, میں قیمتی بات کرنا چاہتا ہوں. کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں نا چھاڑی یار, کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں نا رانا چھاڑی یار. ہاں, میں آپ کے قریب ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں, مشکل بات کو میں آسان کرنا چاہتا ہوں. دوست کو پنجابی میں کہتے ہیں یار. تو یار یار جب بیٹھے ہوتے ہیں, یاروں والی گفتگو شروع ہوتی ہے, کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں نا چھاڑی یار. اگر تینوں یار ہوں, اگر تینوں یار ہوں, دو بیٹھے ہوئے ہوں, ایک نہ آیا ہوا ہو, کہتے ہیں اس کو چھاڑی یار, اس کو چھاڑی یار.
ہوں مولا کا معنی اگر دوست لوگے تو کیا نبی کے لیے استعمال کرو گے؟ پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ مطلب کیا؟ جس طرح کا میں مولا اسی طرح کے علی مولا۔ اگر مولا کا معنی دوست لوگے، اگر مولا کا معنی دوست لوگے، پیغمبر ہمیں حکم دیں گے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں چھاڑی یار؟ نہیں، میرے ساتھ رہیے، کیا ہم نبی کو کہہ سکتے ہیں چھاڑی یار؟ اگر یہ کہنا شروع کریں تو دین کس سے لیں گے؟ اس کا مطلب ہے یہاں مولا کا معنی دوست نہیں، مولا کا معنی آقا ہے۔ مولا کا معنی آقا ہے، اسی طرح آقا ہے جس طرح مصطفیٰ آقا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس بات میں شک نہیں، ایک اللہ ولی ہے، ایک اللہ کا رسول ولی ہے، ایک وہ ہستی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے وہ ولی ہے۔ دوستو، تینوں کی ولایت کا فرق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے جب اللہ کو ولی مانا تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، جب ہم نے رسول کو ولی مانا ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، جب ہم نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کو ولی مانا ہم نے کہا علی علی۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ شیعہ حضرات کا کلمہ جو ہے وہ لمبا ہے، انہوں نے خود بڑھایا ہوا ہے، اس حوالے سے میں صرف ایک سطر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس شیعہ کو شیعہ ہی نہیں کہتے جو اپنی مرضی دین کے اندر شامل کریں، ٹھیک ہے؟ شیعہ کا معنی جانتے ہو کہ بیان کر دو؟ جو جانتے ہیں وہ نعرہ سنائیں۔ اب وہ جو نہیں جانتے وہ نعرہ سنائیں۔ جی دیکھو جی، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ یہ جو محرم الحرام میں یونیورسٹی کھلتی ہے اس میں پرائمری والے بھی آتے ہیں، ہائی والے بھی آتے ہیں، ایف اے ایم اے والے بھی آتے ہیں، اس میں ہر لیول کا اسٹوڈنٹ آتا ہے۔ تو اگر کبھی کوئی بات پرائمری والی کر دی جائے تو ایم اے والے یہ نہ سمجھے جی یہ کس کو نہیں پتا، ادھر آتے ہیں جن کو نہیں پتا، اسی لیے آتے ہیں کہ پتہ چل جائے، اسی لیے آتے ہیں پتہ چل جائے۔ جاہل کی دو قسمیں ہیں، توجہ چاہوں گا، علم منطق کے حوالے سے جاہل کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے جاہل بسیط توئے کے ساتھ، ایک ہے جاہل بسیط، ایک ہے جاہل مرکب۔ جاہل بسیط چھوٹا جاہل، بہت مشکل بات بہت آسان طریقے سے کرنا چاہ رہا ہوں، کبھی کبھی دل کرتا ہے جب پڑھے لکھے چہرے ہوں تو کوئی ایک دو علمی بات ہونی چاہیے۔ ایک ہے جاہل بسیط چھوٹا جاہل، ایک ہے جاہل مرکب بڑا جاہل۔ جاہل بسیط وہ جاہل ہے، تعریف کرنا چاہتا ہوں جاہل بسیط کی۔ جاہل بسیط وہ جاہل ہے جو یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ جاہل بسیط کون ہے؟ جو یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ جاہل مرکب وہ جاہل ہے جو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا۔ اس کو کہتے ہیں جاہل مرکب، یعنی بہت بڑا جاہل جو اپنی جہالت سے بھی واقف نہیں ہے، اسے جاہل مرکب کہتے ہیں۔ یہ علم کا منبر ہے، یہاں سے جہالتیں دور کی جاتی ہیں، علم کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ آل محمد کے صدقے میں لیتے ہم، ان کے وسیلے سے دیتا اللہ ہے۔ جی
یہ جو کہتے ہیں نا شیعہ لوگ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نکال دیتے ہیں. نانا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ شیعہ ہی نہیں جو اللہ کو ایک طرف کر دے، اللہ سے لین دین نہ رکھے، اللہ سے رابطہ نہ ہو. ہمارا عقیدہ یہی عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. رسول جاہل نہیں ہوتا. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ یعنی پیغمبر قلم مانگ رہے ہیں، کاغذ مانگ رہے ہیں تو وہ مجنون نہیں ہوتا. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا. ساتھ رہو گے تو منزل پہ پہنچیں گے. تو لا الہ الا اللہ شیعہ کا عقیدہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں. یہ جو اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتے ہیں، آتے جاتے علی علی کرتے ہیں، سوتے جاگتے علی علی کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے علی علی کرتے ہیں، تبرک کھاتے علی علی کرتے ہیں، ملتے ملاتے علی علی کرتے ہیں، بچے کو پرورش کرتے کراتے علی علی کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہوئے علی علی کرتے ہیں. صرف اس لیے کہ علی وہ ذات ہے جو مصطفیٰ تک پہنچاتی ہے. مصطفیٰ وہ ذات ہے جو خدا تک پہنچاتی ہے. آپ جیے، آپ کا یہ حسینیہ جیے، یہ زائرین جیے، یہ مومنین جیے، مسلمین جیے، مومنین جیے. دوستو یہ مذہب زندہ باد ہے. ایک بہت اہم بات کر کے آگے نکلنا چاہ رہا ہوں. جب پیغمبر نے قول لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، ساتھ ساتھ میں اپنا حساب کرتا رہتا ہوں کہ جو چیز پچھلے سال پڑھی ہے میں نے وہ رپیٹ نہیں کرنی. اگر کبھی کبھی کوئی ایک لفظ دو لفظ رپیٹ ہو جائیں تو یہی سمجھنا کہ سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی کہے جی پچھلے سال بھی آپ نے من کنت مولا کہا تھا تو پھر یہی سمجھ لینا کہ کوئی نماز بھی الحمد کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. حضور نے جب شروع کیا قولو لا الہ الا اللہ، کافروں کہو لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا عبادت کے لائق، اللہ کے سوا عبادت کے لائق. ایک دفعہ سب بولیں گے تو پھر اس کے بعد ایک بہت ڈسپلین آنے والی ہے جی. اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. یہ ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ. تو دوستو جو اللہ کی بھی عبادت نہیں نہ کرتا، سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتا. اس سے ہلکا جملہ میرے پاس نہیں ہے. اس سے ہلکا جملہ میرے پاس نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. یہ الگ بات ہے. پیغمبر نے کہا کہ علی کا ذکر کرو تو میرا بھی ہو جائے گا، اللہ کا بھی ہو جائے گا، عبادت بھی ہو جائے گی. علی کا ذکر کرو تو پھر علی کا ذکر بھی ہو جائے گا، نبی کا ذکر بھی ہو جائے گا، جلی کا ذکر بھی ہو جائے گا، عبادت بھی ہو جائے گی. پیغمبر نے خود کہا ہے کہ فلاں کا ذکر کرو تو عبادت ہے. اس بات کا ثبوت دیں کہ جہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے سب کے سب بہترین اور اعلیٰ درجے کے عابد ہیں. حیدر 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 اچھا یہ ہے در کے آخر پہ جو در آیا ہے نا، اس کے اوپر میرے ذہن کا دریچہ کھلا ہے، اس میں ایک در کھلا ہے. وہ میں نے بعد میں بیان کرنا ہے. پہلے یہ میں قولوا لا الہ الا اللہ اس کو مکمل کر لو. قولوا لا الہ الا اللہ. جب حکم ہوا کہ اب اعلان فرما دیجئے
کہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں، تو جب کہنا شروع کیا تو کافر جمع ہو کر آ گئے. توجہ چاہوں گا فرمان شاہ جی. کون جمع ہو کے آ گئے؟ کافر جمع ہو کے آ گئے. کس کے پاس؟ حضور کے پاس. قریب آ کے کہتے ہیں جو کچھ وہ خود پسند کرتے تھے اسی کا تذکرہ شروع کرتے ہیں کافر. کہتے ہیں اے محمد حسن لے لے، جمال لے لے. ممبر اس سے زیادہ نیچے جا کے مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. کافر جمع ہوئے، انہوں نے کہا اے محمد حسن لے لے، جمال لے لے، درم و دینار لے لے، یہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دے. کون جمع ہو کے آئے؟ کون جمع ہو کے آئے؟ آ کر کہتے اے محمد جہاں ہم اتنے اللہ مان رہے ہیں، الوے کو بھی اللہ مان رہے ہیں، لات و منات کو بھی اللہ مان رہے ہیں، جہاں ہم اتنوں کو مان رہے ہیں، ایک اپنا بھی منوا لے مگر یہ الا اللہ چھوڑ دے. ایک اپنا بھی منوا لے، ایک اپنا بھی منوا لے. شاید آج کی مجلس کے فضائل کا آخری جملہ ہو، ایک اپنا بھی منوا لے مگر یہ الا اللہ جو ہے، یہ اللہ جو ہے یہ بتاتا ہے ہمارے بت سارے جھوٹے ہیں، ہمارے بت سارے جھوٹے ہیں. تیرا اللہ عبادت کے لائق ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کا مطلب یہ ہے ہمارا لات بھی جھوٹا ہے، ہمارا منات بھی جھوٹا ہے، ہمارا عزا بھی جھوٹا ہے، ہمارے تینوں جھوٹے ہیں. زندہ رہیں، سلامت رہیں. جب بھی آتے ہیں اچھے آتے ہیں. دوستو کیا کہا کافروں نے؟ حسن لے لے، جمال لے لے، درم لے لے، دینار لے لے، حکومت لے لے، اقتدار لے لے. بہت قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. تیسری مجلس کا اہم ترین نقطہ، حسن لے لے، جمال لے لے، درم لے لے، دینار لے لے، حکومت لے لے، اقتدار لے لے، اپنا بھی منوا لے، تیرا بھی مان لیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ تیرا بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. تیرا بھی مان لیں گے، بھی کے ساتھ اپنا منوا لے تاکہ ہم کہہ سکیں ہم بھی مانتے ہیں. بھی کے ساتھ اپنا منوا لے. یہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دے. جب دیکھا کہ یہ کافر نہیں مان رہے، کافر مجھے منوانے کے چکر میں ہے، کافر مجھے منوانے کے چکر میں ہے، صبح تک دعا دو گے کم ہوگی جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. جب دیکھا یہ تو مجھے منوانے کے چکر میں ہے، جلدی سے آتے ہیں ابو طالب کی خدمت میں، ابو طالب کی خدمت میں، ابو طالب کی خدمت میں. آگے کہتے ہیں سمجھ کے سننا، سن کے سمجھنا. دوستو آگے کہتے ہیں چچا 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 یہ کافر کہتے ہیں، چچا یہ کافر کہتے ہیں. جب تک آخری سامع میرے ساتھ نہ ملے گا. کافر کہہ رہے ہیں حسن لے لے، جمال لے لے، درم و دینار لے لے، حکومت لے لے، اقتدار لے لے، اپنا بھی منوا لے. جہاں ہم تین مان رہے ہیں ان جیسا تیرے کو بھی مان لیں گے. جہاں ہم تین مان رہے ہیں ان جیسا تیرے کو بھی مان لیں گے. پیغمبر نے کہا میرا
رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا میرا ان جیسا ہے ہی نہیں. میرا کہ تم کہو گے ہم سب ایک جیسوں کو مان لیں گے. میں آیا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ منوانے کے لیے. جب دیکھا کافر مجھے منوانے کے چکر میں ہیں, جلدی آتے ہیں ابو طالب کی خدمت میں. چچا یہ کافر کہتے ہیں. شاید پورا عشرہ ایک طرف, آگے تو جائیں گے تو پتہ چلے گا ہم نے کیا پڑھنا ہے, ہم نے کیا سننا ہے. ہاں شاید پورا عشرہ ایک طرف, یہ ایک لفظ ایک طرف. چچا چچا یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اپنا بھی منوا لے. ان کو جا کے چچا بتا دیجئے, چچا ان کو جا کے بتا دیجئے اگر یہ میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج رکھ دیں, بائیں ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دیں, پھر بھی میں لا الہ الا اللہ سے باز نہیں آؤں گا. آواز قدرت آئی, میرے حبیب ان کے پاس میں نہیں ہے. تیرے دائیں ہاتھ پہ سورج کا رکھنا, بائیں ہاتھ پہ چاند کا رکھنا, بائیں ہاتھ پہ چاند کا رکھنا. میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں جب چاہنا سورج کو پلٹا لینا, جب چاہنا چاند کو. ایسے عزادار, ایسے مولائی زینت ہوتے ہیں مجلس کے. پچھلے سال میں سمجھتا تھا آپ سے بہتر کوئی نہیں. مولائیوں کا ظرف اتنا بڑا, اتنا خوبصورت ہوتا ہے, جب انہیں پتہ چلتا ہے نا وہ مجھ سے اچھا مولائی ہے تو وہ جیلس نہیں ہوتا, خوش ہوتا ہے. وہ جیلس نہیں ہوتا, وہ خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے مجھ سے بڑا بھی کوئی مولائی ہے. ماشاءاللہ آپ جیسے جوان زینت ہوتے ہیں مجلس کی. دوستو جب کہا چچا یہ کافر کہتے ہیں, دنیا کو بتانا یہ چاہتے تھے ابو طالب اور ہے کافر اور ہے. جناب ابو طالب کی ذات بلند تر آپ سلامت رہے. تیسری سوئی بہت تیز دوڑتی ہے. بھیا ایسے کرنے کے نعرہ لکھا دو. آپ سلامت رہیں, زندہ رہیں, آباد رہیں, شاد رہیں. چاہتا تھا کہ آج اتباع رسول کا ایک نقش آپ کی خدمت میں رکھتا. تو چلو چلتے چلتے ایک سطر پڑھتے ہیں, اس کے بعد وہ سطر مصائب پڑھتے ہیں. اگر ارادہ ہے تو بتا دیں. مقدر سے زیارتیں ہوتی ہیں آپ جیسے مومنین کی. بڑے نصیب ہوں تو انسان کی ڈیوٹی دوسری دفعہ لگتی ہے. میں فون پہ بتا رہا تھا ادری صاحب کو, اصل میں ڈیوٹی ادھر سے لگتی ہے ورنہ میرا ارادہ کچھ اور تھا. تو یہ وہی بھیجتے ہیں کہ کہاں تیرا جانا ضروری ہے, کہاں تیری منظوری ہے. بلندتر صلوات. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھی.
کل پڑھنی تھی وہ ابھی نہ پڑھ دوں تاکہ کل کے لیے میں مزید مطالعہ کر کے آؤں. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جب کہا نا چچا یہ کافر کہتے ہیں کہ درم و دینار لے لے سب کچھ لے لے یہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دے. تو اس وقت کہا یا رسول اللہ. آپ نے تو مزہ ہی نہیں لیا, آپ نے لطف ہی نہیں لیا. ابو طالب یا رسول اللہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب نہ قرآن نازل ہوا ہے. آپ کے کیا کہنے ہیں, آپ دیے آپ کے کیا کہنے ہیں. کبھی کبھی میں چیک کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی مجمع کو بھی کہ زور والی بات کو اگر زور سے نہ کیا جائے تو دیکھیں جی جس بات میں زور ہو اگر وہ زور لگائے بغیر پہنچ جائے تو پسینہ نکالنا ضروری ہے. ہاں تو جب کہا نا یا رسول اللہ اطاعت رسول اتباع رسول. جب میں نے پہلی مجلس پڑھی تو ایک دو ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا بلایا تھا پچھلے سال کی طرح سننے کے لیے. میں نے کہا ابھی تو پہلی مجلس تھی, آگے دیکھیے آل محمد کے کرم کتنے ہوتے ہیں. دوستو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا, پیغمبر نے ابھی اظہار اسلام کرنے کا سوچ رہے ہیں اور ابو طالب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میں کبھی بھی ایمان ابو طالب نہیں پڑھتا, میں جب بھی پڑھتا ہوں مقام ابو طالب پڑھتا ہوں. ایمان ابو طالب پڑھنا یا ثابت کرنا اس بات کی دلیل ہے ابھی انسان خود ڈاواڈول ہے. نہیں, ایمان ابو طالب نہیں پڑھتا, مقام ابو طالب پڑھتا ہوں. مقام ابو طالب کیا ہے؟ ابو طالب کو کافر کہنے والوں کافروں, ابو طالب کو کافر کہنے والوں کافروں. اگر ابو طالب کو کافر کہو گے تو اپنے محمد کا نکاح خان دکھاؤ. مجھ جیسا عام آدمی اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے چھوٹے موٹے مولوی سے نکاح نہیں پڑھواتا. جو گاؤں کا شہر کا پیش نماز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مولانا آپ کو لفافہ مل جائے گا, مولانا آپ کو لفافہ مل جائے گا, مگر نکاح فلاں بڑے عالم دین پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے شریف صاحب کے بیٹے کا نکاح ہے, شریف صاحب کے بیٹے کا نکاح ہے. شریف صاحب کے طبقات بڑے بڑے علماء سے ہیں, کوئی بڑا عالم دین آئے گا وہ نکاح پڑھے گا. آپ مولانا لفافہ لے لینا, نکاح بڑا عالم دین پڑھے گا. میں کہتا ہوں مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کے بیٹے کا نکاح ایک بڑا عالم پڑھے تو جو نبیوں کا نبی, جو نبیوں کا نبی ہے, جو نبیوں کا نبی ہے اس کا نکاح کون پڑھے گا؟ وہی پڑھے گا جو کل ایمان کا بھی باپ ہوگا. سمجھ جاتی یہ دنیا, عزاداروں رونے والوں, سمجھ جاتی دنیا ابو طالب کو, سمجھ جاتی دنیا محمد مصطفیٰ کی عزت و عظمت کو, سمجھ جاتی دنیا علی کو, تو آج علی کی بیٹیاں جنگلوں میں. دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو, صدائیں بلند کر کے رونے والوں
نوجوانوں اس در پہ آ کے بلند آواز سے کریا کرنا ہماری عزت ہے۔ عزاداروں، رونے والوں، معصوم فرماتے ہیں جب تم مظلوم کربلا کے غم میں رو رہے ہو نا تو یہ نہ دیکھا کرو کہ میری شکل کیسے بن رہی ہے، شکلیں سنورتی ہیں اس ذکر میں۔ عزاداروں، رونے والوں، دنیا سمجھ جاتی مصطفیٰ کو، مصطفیٰ کی نواسیاں آج کربلا میں نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، 2 محرم ہے عزاداروں، بطول کا لال کربلا میں آ گیا، تھوڑے دنوں کا مہمان رہ گیا زہرا کا جایا۔ عزاداروں، رونے والوں، جب مدینہ کو چھوڑ رہے تھے، مدینے کو چھوڑتے چھوڑتے کہہ رہے تھے میں نانا کی سیرت بچانے جا رہا ہوں، میں نانا کا دین بچانے جا رہا ہوں۔ عزاداروں، رونے والوں، چلتے چلتے جب مکہ پہنچے ہیں پتہ چلا ہے کہ میرے قاتل ایرام کی شکل میں آ چکے ہیں، حاجیوں کی شکل میں آ چکے ہیں۔ علی کے بیٹے نے کہا میں اپنے حج کو عمرے میں بدلتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قاتل کی خبر ہی نہ ہو کون قاتل ہے۔ میں چاہتا ہوں ایسے میدان میں شہادت ہو قیامت تک پتہ چلے حسین کا قاتل کون ہے۔ بس عزاداروں، رونے والوں، روتی ہوئی آنکھوں سے سنتے بھی آؤ، اپنے دل کی دعا بھی سامنے رکھتے آؤ۔ رونے والوں، جب میرے آقا کا گھوڑا پہنچا ہے نا جنگلوں میں، 2 مرتبہ حسین کا گھوڑا رکا ہے، 2 مرتبہ، ایک 2 محرم کو، ایک 10 محرم کو۔ عزادار سمجھ گئے ہیں، روتی ہوئی آنکھوں سے سمجھ گئے ہیں 10 محرم کو کب رکا ہے، 2 محرم کو کب رکا ہے۔ عزاداروں، رونے والوں، 10 محرم کو امام حسین کا گھوڑا اس وقت رکا ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ چل، وہ چلتا نہیں، آئے گھوڑے نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا، گھوڑے نے قدموں کی طرف اشارہ کیا، سمجھ گئے وہ قدموں سے لپٹی ہوئی 4 سالہ سکینہ۔ پھر 2 محرم کو کربلا میں حسین کا گھوڑا رکا، حسین نے سواری بدلی، عزاداروں، بطول کے لال نے دوسری سواری بدلی۔ تاریخ کہتی ہے 7 سواریاں بدلی ہیں بطول کے بیٹے نے، 7 سواریاں بدلی ہیں۔ سواری آگے قدم نہیں اٹھا رہی، جب سواری قدم نہیں اٹھا رہی رو کے کہتے ہیں عباس، عباس، یہیں پہ خیمے لگا لو۔ عزاداروں، رونے والوں، جب خیام لگانے کا حکم دیا رو کے فرماتے ہیں یہ جو نزدیک بستی ہے، یہ جو کریا والے ہیں، ان کو بلاؤ۔ جب لوگ آنا شروع ہوئے علی کے بیٹے نے پوچھا ما اسمہا ھذا الارض، اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس زمین، جانتے تھے کہ نانا نے کربلا بتایا تھا، نانا نے بتایا تھا کربلا نام ہوگا جہاں پہ یہ شہادتیں ہوں گی، جہاں پہ دین بچے گا۔ دوستو، جب پوچھا نا ما اسمہا ھذا الارض، اس زمین کا نام کیا ہے، لوگوں نے جواب دیا یہ نینوا ہے، اسمہا نینوا، اس کو نینوا کہتے ہیں۔ ایک اور آدمی سامنے آیا، اس سے پوچھا ما اسمہا ھذا الارض، اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے، کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ عزاداروں، نام بدلتے گئے، حسین سنتے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا تم میں سے کوئی پرانا آدمی، کوئی ضعیف آدمی، کوئی بزرگ آدمی ہے جو ہسٹری کو جانتا ہے؟ وہ کہا ہاں فلاں بزرگ ہیں۔ ایک بوڑھے کو سامنے لا کے پوچھا تو بتا اس کا نام کیا ہے؟ رونے والوں، اس نے کہا اے زہرا کے لال، اسمہا کربلا، اسمہا کربلا۔ عزاداروں، کربلا کا نام آنا تھا۔ حسین نے تڑپ کے کہا مجھے سمجھ آ گئی، میری سواری کیوں نہیں قدم اٹھا رہی، یہیں پہ ہمارے خیام لگیں گے۔
اس کے بعد جو میرے آقا نے جملہ کہا ہے نا، مرثیہ پڑھنے والوں، ایک پورا مرثیہ ہے، ایک جملے کے اندر پورا لوہا پڑا ہے میرے آقا حسین نے، آئے کسی شاعر کا لکھا ہوا نہیں، خود میرے مولا حسین کا نوحہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ وہ زمین ہے جہاں پہ ہمارے خون بہائے جائیں گے۔ عزاداروں میں پڑھ گیا، آپ سن گئے، جملے کی گہرائی میں جاؤ، جملے کی گہرائی میں جاؤ، کس کس کا خون؟ ام فرما سے پوچھو اس کربلا میں کس کا خون؟ ام لیلا سے پوچھو اس کربلا میں کس کا خون؟ عزاداروں، رونے والوں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب کہا نا کہ اس بستی والوں کو بلاؤ، میں زمین خریدنا چاہتا ہوں، میں اپنا بستی بسا کے یہاں اپنے گھر میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں اس جگہ کا مالک بننا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، رونے والوں، بنی اسد کے لوگوں نے کہا زہرا کے لال یہاں نو آئے ہیں، زہرا کے لال یہاں آدم آئے ہیں۔ آدم کو ٹھوکر لگی تھی، آدم نے رونا شروع کر دیا تھا اور پوچھا تھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا کربلا ہے، ہم نے کہا تھا کربلا ہے۔ آدم نے کہا یہ تو مصیبتوں کی جگہ ہے، یہ تو مصیبتوں کی جگہ ہے۔ رہنے والا میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں، میں مقتل پڑھ رہا ہوں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ بنی اسد کے لوگوں نے کہا یہاں موسیٰ آئے، یہاں ابراہیم آئے، یہ نبیوں کے بسنے کی جگہ نہ تھی، یہاں مصیبتوں کی جگہ ہے۔ میں زہرا کے لال کیوں خریدتا ہے یہ جگہ؟ نہ خرید، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو مصیبتوں کی جگہ ہے۔ حسین کہتے ہیں مجھ سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے کرب و بلا کا معنی کیا ہے۔ حسین کہتے ہیں کرب کو بھی جانتا ہوں، بلا کو بھی جانتا ہوں، مصیبت کو بھی جانتا ہوں۔ بس عزاداروں، رونے والوں، 4 مربع زمین خرید لی زہرا کے لال نے۔ تقریب کربلا تو عاشور کو ہوا ہے، اس سے پہلے تو شہنشاہ کربلا تھا۔ عزاداروں، عاشور کا چاند عاشور طلوع ہونے سے پہلے میرا مولا شہنشاہ کربلا تھا۔ غریب تو اس وقت ہوا ہے جب علی اکبر کے جگر میں برچھی لگی۔ بس عزاداروں، رونے والوں، جب خرید لی زمین، کہتے ہیں میں زمین تمہیں واپس ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہبہ سمجھتے ہو یعنی واپس تحفہ دینا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے میں تمہیں یہ واپس ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، میری طرف سے یہ زمین واپس لے لو، میں نے قیمت دے دی ہے مگر شرطیں 3 ہیں۔ عزاداروں، سر اٹھاؤ، میری طرف دیکھو۔ حسین نے شرطیں کیا رکھی؟ حسین فرماتے ہیں اس زمین پہ کبھی حل نہ چلانا، اس زمین پہ کبھی حل نہ چلانا۔ دوسری شرط بتائی کہ جب ہمارے لاشیں دیکھو ان کو دفن کر دینا۔ رونے والوں، تیسری شرط آقا فرماتے ہیں جب کوئی میرا زائر آئے اور رونے والوں 2 محرم کو حسین نے تمہیں یاد کیا ہے، رونے والوں حسین نے تمہیں 2 محرم کو یاد کیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تمہیں زیارت حسین نصیب کرے، اسی سال کربلا جانا نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں جب میرا کوئی زائر آئے ان کو ہماری قبروں کی خبر کر دینا۔ آخری وصیت کرتے ہیں جب میرا کوئی زائر آئے اس کو 3 دن کے لیے مہمان رکھنا۔ شاید میرے مولا حسین کو اپنی 3 دن کی پیاس یاد آ رہی ہوگی، 3 دن کی پیاس یاد آ رہی ہوگی۔ فرماتے ہیں 3 دن کا مہمان رکھنا میرے زائر کو۔ آج بھی اللہ تمہیں لے جائے 40 پہ، بنی اسد کے لوگوں نے اپنے گھر کھلے ہوئے رکھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آجا او یا زائر الحسین، او امام حسین کا زائر آجا، یہ گھر بھی تیرا ہے، ہم تو خدمت کے لیے آئے ہیں۔ بس عزاداروں، رونے والوں، تینوں شرطوں کے بعد جب زمین ہبہ کر دی تو بنی اسد کے مردوں
مردوں سے بات ہو چکی کہ میرے بعد جب ہماری شہادتیں ہو جائیں لاشیں دفنا دینا، حل نہ چلانا، ہمارے ظاہرین کو خبر کرنا، ان کو مہمان ٹھہرانا۔ عزادارو پتہ نہیں کتنا غریب ہو گیا ہے روزے عاشور کو، رو رو کے کہتا ہے اے بنی اسد کے مردوں، واپس گھروں کو جا رہے ہو، اپنی پردہ داروں کو بھیج دینا، اپنی پردہ داروں کو بھیج دینا۔ عزادارو حسین جیسا امام کہہ رہا ہے اپنی پردہ داروں کو بھیج دینا۔ عزادارو بنی اسد کی عورتیں آئیں، تاریخ لکھتی ہے حسین نے کہا ہے بنی اسد کی عورتوں ایک حلقہ بنا لو، اس جنگل میں میرے ساتھ بھی زینب ہے، میرے ساتھ بھی ام کلثوم ہے، میرے ساتھ بھی رباب ہے، میرے ساتھ بھی مستورات ہیں۔ اے بنی اسد کی عورتوں تمہیں میں نے اس لیے بلایا ہے، اگر حکومت کے ڈر کی وجہ سے تمہارے مرد نہ آ سکیں ہمارے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے، عزادارو صداؤں کو بلند کر کے سلام کرنا، اگر تمہارے مرد نہ آ سکیں، تمہارے مرد نہ آ سکیں، فرات کے اوپر پانی بھرنے کے بہانے سے آ جانا، پانی بھرنے کے بہانے سے آ جانا، غریبوں کے لاشیں دفن کر دینا۔ عزادارہ یہ کہنا تھا، زہرا کے لال نے کہا اے بنی اسد کے مستورات اب تم واپس گھروں کو جا رہی ہو، میں غریب کربلا کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو بھیج دو، تمہارے بچوں سے حسین ایک آخری بات کرنا چاہتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹی اولاد والوں، اور چھوٹی اولاد کو حسینیت سکھانے والوں، اور ماں کی گودوں میں حسینی بنانے والوں، میری دعا ہے روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرو، رائے پردے میں بیٹھی ہوئی میری کسی بہن کی گود خالی ہو، اللہ اس میں عزادار پیدا کرے۔ رونے والوں، عزاداروں، امام فرماتے ہیں اے مستورات بنی اسد گھر جا رہی ہو، اپنے بچوں کو بھیج دو، اپنے بچوں کو بھیج دو۔ عزاداروں بنی اسد کے بچے دوڑتے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے آئے، حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، حسین رونا شروع کرتے ہیں۔ آئے بنی اسد کے بچے کہتے ہیں آئے آقا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ رو کر کہتے ہیں میں نے کل غریب ہو جانا ہے، 10 محرم کو میں نے غریب ہو جانا ہے، تمہیں میں نے اس لیے بلایا ہے جس طرح تم چھوٹے چھوٹے بچے ہو، میرے ساتھ بھی علی اصغر ہے، میرے ساتھ بھی اونو محمد ہے، اگر تمہارے ماں باپ حکومت کے ڈر کی وجہ سے ہمارے لاشیں دفن نہ کر سکے، آئے سر اٹھاؤ گریہ کر لو، رو کے کہتے ہیں اگر تمہارے ماں باپ حکومت کے ڈر سے آئے ہمارے لاشیں دفن نہ کر سکیں، اے شہزادو، اے بچوں، گھر سے آہستہ آہستہ نکل آنا، تمہاری کھیلنے کا جب وقت ہو جائے اس کربلا کے میدان میں آ جانا، تم دیکھو گے لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے، کوئی 13 سالہ لاشا ہوگا، کوئی 18 سالہ لاشا ہوگا، کوئی 32 سالہ لاشا ہوگا، جب تم آ جاؤ اپنے دامن میں، اپنی جولیوں میں خاک کربلا اٹھا لینا، کھیل کے بہانے سے ہماری لاشوں کے قریب سے گزرنا، کربلا کی مٹی ہمارے لاشوں پہ پھینک دینا، تمہاری کھیل ہو جائے گی، زہرا کا لال دفن ہو جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین، ماتم حسین۔